بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ خان صاحب اور بزدار کی کارکردگی کو اگر کسی نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کو سامنے رکھے تو پھر یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں جتنی بار پنجاب میں ٹیم بدلی گئی ہے ایک بار کپتان ہی بدل کر دیکھ لیتے تو شاید نتیجہ مختلف ہوتا۔ حکمران جماعت میں سنجیدگی اور مستقل مزاجی کا ویسے تو فقدان نمایاں ہے، لیکن ایک کام بڑی مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جم کر بیان دیتے ہیں، اور اس بیانیے میں خاصے مستقل مزاج ہے۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح بیرسٹر فروغ نسیم نے استعفیٰ دے کر عدالت میں جا کر کیس لڑا تو خان صاحب بھی 2-4 دن کے لیے آسٹریلیا جا کے بولنگ کراتے تو شاید وہاں نتائج مختلف ہوتے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ وہ جو سارے دعوے تھے وہ شیخ چلی والے تھے۔ حکومت چلانے کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار وزراء یا انتظامیہ تبدیل کرنے سے سسٹم مضبوط نہیں ہوتے۔ سب سے اہم چیز ہے لیک آف کانفیڈنس، اور دوسرا اعتماد کا فقدان۔ دونوں نمایاں نظر آتے ہیں۔ حکومتیں بیوروکریسی کے بل بوتے پر چلتی ہیں۔ بیوروکریسی کو کسی بھی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے، یا پھر گاڑی کا انجن سمجھ لیں۔ جب انجن ہی کام نہیں کرے گا، جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہی طاقتور نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے چلیں گے؟ گاڑی کیسے چلے گی؟ دھکے سے گاڑی کتنی دیر چلا لیں گے؟ تو کرکٹ ٹیم کو بھی اس طرح نہیں چلایا جاتا کہ بار بار کھلاڑی بدلتے رہیں۔ ایک عرصہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کے بعد تجربہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کا ذمہ کھلاڑیوں پر ڈالتے رہیں اور انہیں بار بار تبدیل کرنے چل پڑے تو پھر وہی حشر ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم کا ہوا۔ تو حکمران جماعت کی کارکردگی پر تنقید میں شدت پہلے سے زیادہ آتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں بڑے پیمانے پر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس نے حکومتی کارکردگی پر مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یعنی 15 ماہ میں 5 بار بیوروکریسی تبدیل کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے بھی عثمان بزدار کا مزید دفاع کرنے سے معذرت کر لی ہے، انکار کر دیا ہے۔ اسلم اقبال صاحب نے وزارت اطلاعات چھوڑ دی ہے، اور فیاض الحسن چوہان کو دوبارہ وزارت اطلاعات مل گئی ہے۔ اب وہ عثمان بزدار کے اقدامات کا یا حکومت کے کاموں کا دفاع کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل پھر پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ حکومت کا یہ آخری مہینہ ہے، تو بہتر ہے کہ وزراء یا حکومت کے لوگ یورپ میں جا کر چھٹیاں گزار لیں، جس سے لگتا یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان سردیوں کے بعد یا تو حکومت کو رخصت ہوتا دیکھ رہے ہیں یا پھر خود پھر سے میدان میں دوبارہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکمران جماعت کے اندر بھی اختلافات پیدا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جماعت کے فاؤنڈر ممبر حامد خان کو شو کاز نوٹس دینے پر پی ٹی آئی کے ایک دھڑے میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں اور بغاوت کے آثار نمایاں ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے حکومت چلانا بالکل آسان کام نہیں۔ ہر گزرتا لمحہ ایک نیا امتحان لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بحران سے نکلتے ہیں تو دوسرا بحران سر اٹھائے کھڑا نظر آتا ہے۔ اس ہفتے سب سے اہم معاملہ پارٹی فنڈنگ کیس کا ہے۔ پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت اس ہفتے کے آخر تک مکمل ہو جائے گی، اور چیف الیکشن کمیشنر بھی اس ہفتے کے اینڈ تک ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو اپوزیشن پر الزامات لگائے جا رہے تھے اور اس الزامات کی سیاست کی جا رہی تھی وہ پیچھے رہ گئی ہے، اور اب حکومت کی کارکردگی پر پھر سے سوالات آگے آ گئے ہیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ شاید کچھ مشکلات آ رہی تھی، میں کھل کے بات کروں گا آپ کے ساتھ تاکہ ناظرین کو بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی بول رہا ہوں، اور ایز ایک منسٹر بھی بات کر رہا ہوں، ایک ایم پی اے بھی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کچھ جگہ پر ہمیں ہرڈل آ رہی تھی، کچھ جگہ پر مشکلات تھی، کچھ جگہ پر شکایات تھیں کہ کام کی ڈیلیوری جو ہے جو عام آدمیاں افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ پرانی کہانی ہے کہ نئے لوگ لائیں، یہ لائیں، وہ لائیں۔ پرابلم سیریس ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی ایک اپنے ہی کیا کہتے ہیں جہان میں بس رہے ہیں،
جو ان کی گفتگو اور بیان جو ان کا تقریر بازی ہوتی ہے وہ اس کا کوئی حقیقت حال سے ٹیم بنائی کہ کمزور ٹیم کے ساتھ 1992 کا ورلڈ کپ جیت گئے اور یہی مثال وہ سیاست میں رکھتے تھے، لیکن 15 ماہ میں وہ ایک کامیاب ٹیم بنانے میں ناکام ہوئے، چاہے وہ وفاق ہو یا پھر وہ پنجاب ہو، اور شاید اسی وجہ سے ان کو بار بار تبدیلی لانی پڑتی ہے، کبھی کابینہ میں کبھی انتظامیہ میں۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ شہزاد صاحب پہلے تو آپ نے کہا کہ ٹیم تو ایک پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ کے برعکس ان میں سے کتنے لوگ تھے جو عملی سیاست میں آ کے ان پہ کرپشن کا الزام لگا؟ بہت کم آپ کو ملیں گے، بہت کم نام ملیں گے، کیونکہ انہوں نے کلین پالیٹکس کی، اور انہوں نے صاف ستھری سیاست کی، چاہے وہ معراج محمد خان ہو یا اور دیگر نام اٹھا لیں آپ، اس میں معراج خالد ہوں، یہ سب اس پالیٹکس سے نکلے، ڈاکٹر مبشر حسن ہوں اور بے شمار، آپ ان پہ کیوں نہیں کرپشن کا الزام لگا؟ اس لیے کہ ایک پروسیس ہے اور ایک نظریے کے ساتھ۔ خدا معاف کرے، اللہ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اٹ از ریٹن آن دی وال کہ موت، پھر یہ ڈیسپریٹ ہو کے نا اب کیا کہیں، پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ کا کوئی مالی سکینڈل، کوئی ان کا تو ہفتہ وار پروگرام چلتا تھا، ٹھیک ہے، کوئی ہیرا پھیری، کرپٹ کہہ نہیں سکتے۔ تبدیلی نیچے سے شروع ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ اوپر جائے گی، سر تک ٹوپی تک پہنچتے پہنچتے ہمارا کچھ 10 ایک سال اور عمران خان کو سب۔ تو ابھی آپ اسلم صاحب کے پاس جائیں گے کہ مجھ سے شروع کریں؟ نہیں، وہ ہنس رہے ہیں ایکچولی آپ کی بات پہ، اور میرا خیال تھا کہ انہیں شاید تشویش میں پہلے شروع کرتا ہوں بزدار سے۔ آپ شروع کرنا میں بزدار سے شروع کرتا ہوں۔ ہاں نہیں، میں بزدار شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 16 مہینے، اور سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات جو اب سابقہ وزیر اطلاعات ہو چکے ہیں، میاں اسلم اقبال، جنہوں نے وزارت اطلاعات چھوڑ دی ہے اور اب یہ وزارت اطلاعات چلی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں فیاض حسن چوہان صاحب، اب وہ دوبارہ میاں اسلم اقبال کی جگہ پنجاب کے وزیر اطلاعات ہو گئے۔ میاں اسلم اقبال صاحب نے اپنی وزارت اطلاعات چھوڑنے سے پہلے جو پروگرام کیا اور اس میں انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ بھی دیکھتے ہیں، ان پر بہت سارے سوال اٹھائے گئے تھے اور ان کا انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ آخری گفتگو سے مراد یہ کہ انہوں نے جو حکومت کے حوالے سے جو الزامات تھے ان کا کیسے دفاع کیا میاں اسلم اقبال۔ اطلاعات آ رہی تھی، میں کھل کے بات کروں گا آپ کے ساتھ تاکہ ناظرین کو بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی بول رہا ہوں اور ایز اے ایک منسٹر بھی بات کر رہا ہوں، ایک ایم پی اے بھی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کچھ جگہ پر ہمیں ہرڈل آ رہی تھی، کچھ جگہ پر مشکلات تھی، کچھ جگہ پر شکایات تھیں کہ کام کی ڈیلیوری جو ہے، جو عام آدمیاں افیکٹ ہو رہا ہے اس تک وہ ثمرات نہیں پہنچ رہے جو کہ بیوروکریسی کو ان تک پہنچانے چاہیے تھے، اور کچھ جگہ پر ان کا تعاون جو تھا ود منسٹرز وہ بھی نہیں تھا۔ جو پروجیکٹ دیکھیں، ہمارا ایک کوارٹرلی ریویو ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ ہم 3 مہینے بعد ہر منسٹری کو، اس کا میں بھی پارٹ ہوں، یعنی کہ اس کا ایک ممبر ہوں اس ٹیم کا، اس کے اندر تمام منسٹر، تمام سیکرٹری اپنی اپنی آ کے پرفارمنس کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کون سے گول اچیو کیے ہیں، کون سے نہیں اچیو کیے، اور کون سی ہرڈل ہے جس کی بنا پر ہو رہا ہے، اور اس بنا پر ہم ساری اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، آفیسر کی بھی ریٹنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ منسٹر کی بھی ریٹنگ کرتے ہیں کہ منسٹر نے کون سے انیشیٹو لیے ہیں، کیسے لیے ہیں۔ اچھا، اب پنجاب کے اندر دیکھیں، پولیس کا بھی ایک کام ہے کہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے، اس نے اچھی لوگوں تک ان چیزوں کے اثرات آنے ہیں، اسی طرح بیوروکریسی کے بھی، لیکن بدقسمتی رہی ہے کہ یہ پراپر طریقے سے نہیں ہو سکا۔ لہٰذا ایک دفعہ یہ سوچا گیا کہ بیٹھ کر خان صاحب نے نہ صرف خود، پنجاب سے وزیر اعلیٰ نے، دوسرے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 1 مہینہ پورا کام کیا۔ اچھا، کہ ایک جو ہے کہ یہ اس کا اے سے تعلق ہے، اس کا بی سے تعلق ہے، اس کا سی سے تعلق ہے، ہر چیز کو ختم کر کے بیسٹ آف دی بیسٹ جو لاٹ اویلیبل تھی پاکستان کے اندر وہ ہم نے پنجاب کے اندر لگائی ہے تاکہ رزلٹ حاصل ہو سکے۔ اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جو بھٹی صاحب نے آگے بات فرمائی ہے اس حوالے سے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے 2018-2019 کی ہماری پرفارمنس کی۔ اچھا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں بھٹی صاحب سے، آپ سے، کہ جو ہم نے کیا ہے ہم اس کو پراپر میڈیا پر نہیں لا سکے۔ لگتا ہی ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو کتاب دکھا رہے تھے وہ خود بھی انہوں نے پڑھ لی ہے اور اس کے بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن جو ان کی گفتگو ہے اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے
کہ اگر 40 ترجمانوں کے باوجود بھی حکومت میڈیا پر اپنی کارکردگی نہیں بتا پا رہی تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو کارکردگی نے کہیں سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو صرف حکمران جماعت اور اس کے حمایتی میڈیا کو نظر آتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی. تو اللہ جانے کس چیز کا نام کارکردگی رکھا ہوا ہے. ترجمانوں کی فوج ظفر موج سیاسی مخالفین کو چور ڈاکو کرپٹ ثابت کرنے پر تو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, لیکن کارکردگی بتانے کے لیے 40-50 ترجمان مزید رکھ لیں. کس نے روکا ہے؟ کارکردگی نہ بتائیں. یعنی نہ کوئی ریفارمز لا سکے ہیں, نہ گورننس کے لیے اچھی ٹیم تیار کر سکے ہیں. وزراء اور بیوروکریسی آئے روز تبدیل کرتے ہیں. جب کوئی ایک افسر آ کے 4-6 مہینے میں سمجھتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے تو پتہ چلتا ہے بیچارے کا تبادلہ ہو گیا. تو خود کو بھی پتہ نہیں کہ کارکردگی بہتر, یعنی خود کو معلوم ہے کہ کارکردگی اچھی نہیں ہے, تو پھر میڈیا پر آ کر کیا بتائیں گے؟ ابھی تک صرف کر دیں گے, بنا دیں گے, ہو جائے گا, ہونے والا ہے, اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے کہ فلاں کام ہو گیا. ایک تجارتی خسارہ کم کرنے کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. تو تجارتی خسارہ تو کم ہونا ہی تھا. جب تجارت نہیں ہوگی تو خسارہ کیسا؟ یعنی نہ کام کریں گے نہ غلطی ہوئے گی. اگر پھر بھی حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بہت شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں تو پھر مزید کوئی 10-20 ترجمان اور رکھ لیں اور بتائیں عوام کو آ کے میڈیا کے اوپر, تاکہ عوام کو کچھ تو تسلی ہو کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں ویسے بھی کارکردگی دکھائی نہیں جاتی, کارکردگی جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. کام ہو رہے ہو سب کو دکھائی دیتے ہیں, اور اگر بہتری آ رہی ہو تو وہ بھی سب کو نظر آ جاتی ہے. تو اس وقت اگر معاشرے کی اوورال آپ صورتحال دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ دودھ اور پانی بالکل الگ الگ نظر آئے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں اور دانشور حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے. حسن نثار کا خیال ہے کہ اکانومی پہلے سے بہت اچھی ہے, بہتر ہے. کیا کہتے ہیں حسن نثار؟ پہلے ان کا تبصرہ اور تجزیہ سنتے ہیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. جب حکومت کی بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ مسلسل یہ گردان کیے جا رہے ہیں کہ نالائق حکومت ہے, نالائق ہے, مس ہینڈل کرتی ہے. پتہ ہے کیا ہے, یہ قریب المرگ ہیں. خدا معاف کرے, اللہ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھیں. پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اٹ از ریٹن آن دی وال کہ اب موت. پھر یہ ڈیسپریٹ ہو کے نا, اب کیا کہیں, پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ کا کوئی مالی سکینڈل, کوئی ان کا تو ہفتہ وار پروگرام چلتا تھا, ٹھیک ہے, کوئی ہیرا پھیری, کرپٹ کہہ نہیں سکتے, زیادہ زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں, نالائق. اچھا, مردہ معیشت زندہ ہو رہی ہے, یہ نالائکی ہے. پھر یہ نون لیگ کی اور یہ پیپلز پارٹی کی اجارہ داری توڑنی, ان کی مونوپلی کو دفن کرنا نالائکی ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, نا تجربہ کاری نالائکی سے زیادہ. بھٹو صاحب کی کیبنٹ ریکال کرنے کی کوشش کرو. انجینئر تھے ڈاکٹر مبشر حسن, گورننس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. مولانا کوثر نیازی, وہ تو بیچارے اتنے سادے تھے, خود لکھتے ہیں, اپنی کتاب ہے ان کی ایک دیدہ بر, اٹس اباؤٹ بھٹو, کہ میں سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے نیچے وہ کوہٹی یا پشاوری چپل پہن کے چلا گیا تو بھٹو نے مجھے ڈانٹا اور کہا جہاں کم از کم بھولیا تو ٹھیک کر کے آ. سمجھ گیا, کوئی باہر کا کوئی بندہ آ رہا تھا. خورشید حسن میر, ایون ممتاز بھٹو, جیسے لوگ چھیڑتے تھے, ٹیلنٹڈ کزن بھٹو صاحب کا. سو مینی ادرس, ایون an intellectual like حنیفہ میں گورننس ایک اور تجربہ ہے نا. مجھے تو تم کو گاڑی دھو دوں میں ڈھنگ سے وہ نہیں دھو سکتا, بیکاز میرا. اچھا, اب دے آر لرننگ اینڈ ڈوئنگ. مار رہے ہیں بونگیاں, بالکل, میں بالکل مار رہے ہیں بونگیاں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مس مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے. ہاں, مس مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو بونگی, میں اسی کو بونگیاں کہہ رہا ہوں, مار رہے ہیں. وہ چیزیں بھی یہ مینج نہیں کر پا رہے جو آسانی سے مینج ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ زبانوں پہ ہی کنٹرول کر لو, تھوڑا کم بولا کرو, مر ٹھیک ہے, لیکن اوور آل تو بس ٹھیک ہے. یہ بڑے
نہ دھرنے ہوتے، نہ پاناما پر ہنگامہ ہوتا، نہ ایک کلیکٹڈ وزیر اعظم کو اقامہ کی بنیاد پر حکومت سے نکالتے، نہ روزانہ کی بنیاد پر تماشے لگائے جاتے، تو نہ معیشت خراب ہوتی، نہ بستر مرگ پہ جاتی۔ سوال تو یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی قریب المرگ تھی معیشت، تو معیشت کو بستر مرگ تک پہنچایا کس نے؟ ان حالات تک لے کر کون آیا؟ پاکستان میں ویسے کام بڑا زبردست ہوتا ہے، کمال کا کام ہوتا ہے، خود ہی مسائل پیدا کرو، پھر اس کو حل کرو اور خود کو مسیحا ثابت کر دو۔ یعنی پہلے معیشت خراب کراؤ، چینی صدر آنے والا ہو تو دھرنا دے کر بیٹھ جاؤ، سرمایہ کار کو ڈرا دو کہ یہ حکومت تو جانے والی ہے، اور پھر وزیر اعظم کو عدالتوں کے چکر لگواؤ، اس پر کرپشن غداری کے الزامات لگاؤ، اور کوئی ثبوت نہ ملے تو پھر اسے نااہل کروا کر گھر بھیج دو۔ معیشت کا بٹا خود ہی بیٹھ جائے گا۔ یعنی آپ حالات ایسے کر دیں تو پھر معیشت کہاں سے رائز کرے گی؟ اب جنہوں نے پہلے بڑی محنت کر کے معیشت کا بھٹا بٹھایا، اسے بیمار کیا، اب وہی اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ قرض لے کر بچانے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ تو جس طرح معیشت کی خرابی ایک پروپوگنڈا تھا، اس طرح اب بحالی بھی پروپوگنڈے سے زیادہ نہیں ہے، محض پروپوگنڈے لگتی ہے۔ دیکھیں معیشت ٹھیک ہو تو یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی اچھی ہے تو پھر اس کے اثرات سوسائٹی پر، معاشرے پر، کاروبار پر، لوگوں پر نمایاں دکھائی دیتے ہیں، چہروں پر رونق آ جاتی ہے، یہ مرجھائے نظر نہیں آتے جو اس وقت دکھائی دیتے ہیں۔ تو معیشت اس وقت اچھی سمجھی جائے گی جب عام آدمی تک اس کے اثرات پہنچیں گے۔ فی الحال تو دلی دور است۔ آگے بڑھتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور تبصرہ نگار ہیں ارشاد بھٹی، انہوں نے بھی کچھ پنجاب میں تبدیلیوں کو لے کے اہم سوالات اٹھائے تھے، بات کرتے ہیں ارشاد بھٹی۔ تبدیلی نیچے سے شروع ہو چکی ہے، اوپر جائے گی، سر تک ٹوپی تک پہنچتے ہمارا کچھ 10 ایک سال اور عمران خان کو سب۔ تو ابھی آپ اسلم صاحب کے پاس جائیں گے کہ مجھ سے شروع کریں؟ نہیں، وہ ہنس رہے ہیں ایکچولی آپ کی بات پہ، اور میرا خیال تھا کہ انہیں شاید تشویش ہو۔ میں پہلے شروع کرتا ہوں بزدار سے۔ آپ شروع کرنا میں بزدار سے شروع کرتا ہوں۔ کوئی کسر ہے؟ ہاں نہیں، میں بزدار شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 16 مہینوں میں ویسے تو ہر مہینے جکڑ چلتے رہے تبدیلیوں کے، یعنی کوئی ادھر سے ادھر، ایک ایسی ماڈل ٹاؤن 6 مرتبہ بدلا، یعنی اس طرح کے سارے جکڑ چلتے رہے، اور 16 مہینے ہو گئے عمران خان صاحب ڈائریکٹ کمانڈ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب آج بھی مطمئن نہیں ہے۔ 5 دن پہلے مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ گورننس اور پرفارمنس کے مسائل ہیں۔ تو آج اعتماد والی بات کی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں۔ اب عمران خان صاحب آج بھی مطمئن نہیں خود ہے، لیکن بزدار صاحب نے بڑی چالاکی کی۔ پہلے کہا کہ مجھے چیف منسٹر کوئی نہیں مانتا، عمران خان صاحب گئے لاہور اور انہوں نے کہا کہ یہ چیف منسٹر ہے آپ کا۔ پھر کہا کہ حکومتیں کئی ہیں، سیاسی ٹیم تعاون نہیں کر رہی، عمران خان صاحب روز ڈانٹتے تھے جا کے۔ پھر کہا بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی، پھر الحمدللہ اعظم سلیمان اور ایک اور غلط چوائس، وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور باقی سارے بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب 16 مہینوں میں 16 چیزیں، پرسیپشن ٹیسٹ عثمان بزدار سائیں وسیم اکرم پلس فیل، سیاسی ٹیم ورک وسیم اکرم پلس فیل، کوئی ٹیم نہیں بنا سکے، 6 حکومتیں چل رہی تھیں۔ بیوروکریسی ٹیم ورک آج اس کا اپنے بھٹا دیکھ لیا، انہوں نے سارے ہی بدل دیے تو فیل۔ صحت تعلیم جو وعدے دعوے تھے پنجاب فیل، پٹوار پولیس اصلاحات پنجاب فیل، ڈینگی ٹیسٹ جو ختم ہو چکا تھا اس میں دوبارہ فیل ہو گئے، صاف شفاف گورننس میرے بڑے ڈاؤٹس ہیں فیل، پرفارمنس ٹیسٹ فیل، وعدے دعوے نعرے اور ان سے وابستہ توقعات فیل، زراعت ریلیف ٹیسٹ فیل، کھاد گنا بیج مہنگائی آپ دیکھ لیں، انصاف ٹیسٹ کہ انصاف ملے گا ثانیہ ساہیوال ہو چکا اور صلاح الدین مر چکا فیل، ساؤتھ پنجاب پسماندگی ٹیسٹ فیل، پروٹوکول ہٹو بچو ٹیسٹ فیل، سادگی بچت ٹیسٹ فیل، سیاسی دباؤ ٹیسٹ فیل، سیاسی دباؤ جو سارا یعنی وہ فیل ہو، تبدیلی منشور ٹیسٹ فیل، بااختیار۔ سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اگر فیل ہو گئے ہیں تو باقی انہوں نے کون سے گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں؟ وہ ایک مثال ہے کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، جو حال اوپر والوں کا ہے وہی حال نیچے والوں کا ہے۔ حکومت یا تو خواہشات پر چل رہی ہے یا پھر توقعات پر کہ ایک دن سو کر اٹھیں گے تو سب کچھ صبح تک بدل چکا ہوگا، لیکن روز وہی سیاپا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ انصاف دیں گے، کیسے دیں گے، دینا آتا نہیں، گورننس ٹھیک نہیں، کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے معلوم نہیں، سانحہ ساہیوال کے ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے مگر انہیں پکڑ کے کیسے رکھیں گے
یہ بھی نہیں پتا. تو صرف خواہش کرنے سے یا خواہشات کی بنیاد پر تو حکومتیں نہیں چلتی, عملی طور پر کام کرنا پڑتا, خود انوالو ہونا پڑتا ہے. واٹس ایپ پر رپورٹنگ کا نظام چل رہا ہے, سب اچھا ہے, تو لوگ رپورٹ دے کر لمبی تان لیتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو خان صاحب اگر 16 ماہ میں 16 نہیں 8 کام بھی کر لیتے تو کچھ تو پلے رہ جاتا. پنجاب میں عثمان بزدار کو لگا کر وہ خود پنجاب کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو پھر بل عثمان بزدار پر کیوں پھاڑا جا رہا ہے؟ اگر تو اوپر بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوں اور اوپر پرفارمنس 100% آ رہی ہو اور یہ لگ رہا ہو کہ زبردست کام ہو رہا ہے, تو پھر آپ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کام نہیں ہو رہا. پھر صوبوں کی طرف بھی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں, اور صوبوں پر انگلیاں اٹھانا صحیح سمجھا جا سکتا ہے. لیکن جب اوپر سے لے کر نیچے تک یہی حال ہے تو پھر ایک چھوڑ 10 بزدار لگا لیں, کچھ نہیں بدلنے والا. اسی کو لے کر نیا پاکستان میں حکومت کے ترجمان صداقت عباسی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ خان صاحب کیا ٹیم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں. واچ صداقت عباسی. کمزور ٹیم کے ساتھ 1992 کا ورلڈ کپ جیت گئے اور یہی مثال وہ سیاست میں رکھتے تھے, لیکن 15 ماہ میں وہ ایک کامیاب ٹیم بنانے میں ناکام ہوئے, چاہے وہ وفاق ہو یا پھر وہ پنجاب ہو, اور شاید اسی وجہ سے ان کو بار بار تبدیلی لانی پڑتی ہے, کبھی کابینہ میں کبھی انتظامیہ میں. شہزاد صاحب بہت شکریہ. شہزاد صاحب پہلے تو آپ نے کہا کہ ٹیم تو ایک پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ کے برعکس 2 پارٹی نظام میں ایک نئی پارٹی کھڑا کر کے اس کو 22 سالوں میں پوری سٹیٹس کو ہرا کے ملک کا وزیر اعظم بن جانا یہ شو کرتا ہے جس ایسے بندے کی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی, کسی کو پولیٹیکل لیڈ سے تعلق نہیں رکھتا تھا. پہلے سوال کا تو جواب ہی آ گیا, انہوں نے ٹیم بنائی ہے. اب جب سے وہ پرائم منسٹر بنے اس کا جواب کیسے آ گیا میں سمجھا نہیں. انہوں نے ایک ٹیم بنا کے الیکشن لڑ کے پورے پاکستان کا ایک انٹرنس سٹیٹس کو شکست دے کے جب انہوں نے پارٹی بنائی اور 20 سال کی سٹرگل کی, اس وقت وہ الیکشن نہیں جیتے, لیکن جب پیپلز پارٹی, کاف لیگ اور نون لیگ سے لوگ ان کی پارٹی میں آ گئے تب وہ جا کے الیکشن جیتے. اگر آپ نے بات کی آئٹنری کا آرڈر ٹھیک کر دیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے حلقے کا الیکشن جیتا جا سکتا ہے تو لوگ آئے, وہ سٹرگل وہ جدوجہد عمران خان کیا. عمران خان نے کبھی قدغن نہیں لگائی کہ وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں, پرفارمنس والے کی بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو. اللہ جانے لوگوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ کپتان ٹیم بناتے ہیں. کپتان ٹیم نہیں بناتے, کپتان ٹیم کو کھلاتے ہیں. اصل کام تو سلیکٹرز کا ہوتا ہے جو کھلاڑی ڈھونڈ کر لاتے ہیں, چن چن کر ہیرے ڈھونڈتے ہیں. کپتان کا اصل کام ان کھلاڑیوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لینا ہوتا ہے, یعنی جیسی ان کی صلاحیتیں ہیں اس کا بھرپور استعمال کرایا جائے, اسی کو کپتانی کہتے ہیں. اور اگر ٹیم کمزور بھی ہو تو کپتان ان سے بہترین نتائج لے لیتا ہے. تو اصل مسئلہ ٹیم کا ہے ہی نہیں, اصل مسئلہ تو یہ کہ ان سے کام کون لے رہا ہے. تحریک انصاف جب تک بھان متی کا کنبہ نہیں بنی تھی اس وقت تک وہ اقتدار میں نہیں آ سکی تھی. خان صاحب نے ٹیم بنانے کی بڑی محنت کی, 2013 تک خان صاحب نے بڑا زور لگایا, کچھ لوگ لیے دائیں بائیں سے, لیکن پھر بھی زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے. تو 2013 کا الیکشن خان صاحب نے اپنی بنائی ہوئی ٹیم کے سر پر جیتنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. تو 2018 میں انہیں ٹیم بنا کر دے دی گئی. الیکٹیبل جو جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں, اور الیکٹیبل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہر صورت اقتدار میں رہنا ہوتا ہے. اگر وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے تو اپنے حلقے کے کام نہیں کرا سکتے, تو ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اقتدار کا حصہ بنے اور اپنے حلقے کے لوگوں کو کام کرائیں. تو حلقے کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں, اسی لیے وہ خود کو الیکٹیبل سمجھتے ہیں. ان کے لیے پارٹی کے ساتھ افیلیشن کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہوتا, یا بہت ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لائل رہیں. تو مسلم لیگ کاف کے نمایاں لوگ اور پیپل پارٹی کے بہت سے لوگ یہ بھی الیکٹیبل تھے, جو کاف لیگ میں گئے ہوئے تھے, پیپل پارٹی میں گئے ہوئے تھے, وہ وہاں سے لیے گئے, تحریک انصاف میں شامل کرا کر ٹیم بنا دی گئی. تو آج بھی اگر حکومت کے نمایاں لوگوں میں جو تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں, جن کا نام ہے, جن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں, وہ وہی ہیں جو دوسری جماعتوں سے حکمران جماعت میں شامل ہوئے ہیں, اور یہ خود چودھری پرویز الہی بھی کہہ چکے ہیں. تو مسئلہ ٹیم کا بالکل نہیں ہے, مسئلہ کپتانی کا ہے. اور خان صاحب اور بزدار دونوں کپتان ہیں. خان صاحب وفاق میں ہے, بزدار پنجاب میں ہے, لیکن دونوں کا زور کھلاڑی تبدیل کرنے پر ہے, کیونکہ جو اصل پرابلم ہے کہ دونوں کا کھلاڑیوں پر اعتماد نہیں ہے. اور جب تک یہ دونوں اپنے کھلاڑیوں پر اعتماد نہیں کریں گے, اچھے یا برے نتیجے وہ علیحدہ بات ہے, یا تو کام ہی نہیں ہو رہا. اگر کچھ نہ کچھ کام کریں گے تو ہی سمجھ آئے گی
کہ اچھا کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. طلبہ یونینز کے حوالے سے آج کل بہت بات ہو رہی ہے اور موجودہ دور میں جو طلبہ ہے وہ آج کل اپنی یونینز کی بحالی کے لیے بہت ایکٹیو ہیں. بہت سارے مظاہرے ہوئے اور آپ نے دیکھا ملک گیر طلبہ یونینز نے ایک وہ بھی ریلیز بھی نکالی. اب اس پر میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اور مختلف حلقوں میں بحث مباحثہ جاری ہے. خود پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں بحال ہو جائیں. پھر اس میں ایک وائلنس کا بھی ایک ایلیمنٹ وہ بھی اجاگر کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ طلبہ تنظیمیں جب تشدد کی جانب گامزن ہوئی تو پھر پرابلم ہوئی. اس پر پیپل پارٹی نے بھی کرٹیسائز کیا. لیکن جب یہ پورا ایک پروسیس اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ پروگریسو لوگ جو ہیں یا پروگریسو بچے جب نکلتے ہیں یونیورسٹیوں سے تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے اس پر ایک چھوٹا سا تجزیہ دیا مظہر عباس نے. پھر اس پر میں ایک بیک گراؤنڈ بھی دوں گا آپ کو. واچ دس. ان میں سے کتنے لوگ تھے جو عملی سیاست میں آ کے ان پہ کرپشن کا الزام لگا؟ بہت کم آپ کو ملیں گے, بہت کم نام ملیں گے, کیونکہ انہوں نے کلین پالیٹکس کی اور انہوں نے صاف ستھری سیاست کی. چاہے وہ معراج محمد خان ہو یا اور دیگر نام اٹھا لیں آپ, اس میں معراج خالد ہوں, یہ سب اس پالیٹکس سے نکلے. ڈاکٹر مبشر حسن ہوں اور بے شمار آپ, ان پہ کیوں نہیں کرپشن کا الزام لگا؟ اس لیے کہ ایک پروسیس تھے اور ایک نظریے کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھے. اس کے بعد جب پالیٹکس میں کرپشن کو لے آیا گیا, اس کے بعد کی آپ پروسیس دیکھ لیں, اس کے بعد کی آپ صورتحال دیکھ لیں, تو ہماری یہ چیزیں آج بھی اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہے. لیکن جہاں تک میری نالج ہے آج بھی کالج کے فنڈز میں اور ان کے اس میں اسٹوڈنٹ یونین کی فیس کاٹی جاتی ہے کالجز میں. ہو سکتا ہے کہ ریسنٹلی اگر تبدیل ہو گیا ہو, لیکن کئی سال پہلے بالکل اسی طرح ایجوکیشن سیس ہوا کرتا تھا ایک, جس کے تحت جو مختلف فیکٹریز میں تعلیمی ادارے بننے تھے مزدوروں کے بچوں کے لیے. اربوں روپے اس میں جمع ہوئے, کچھ نہیں پتا وہ کہاں گئے اس میں. تو ہمارے یہاں بہت آسان ہے کہ جب بھی کوئی رائٹس کے لیے نکلتا ہے, اور خاص طور پہ اگر اس کا تعلق روشن خیالی سے ہو, اگر اس کا تعلق ڈیموکریٹک نیریٹو سے ہو, اگر اس کا تعلق ایک پروگریسو بیانیے سے ہو, تو وہ تو پھر اپنے ساتھ ہی جب بھی اس نے پروگریسو بیانیے کا نعرہ لگایا اس پہ پہلا چارج غداری کا لگا. لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ انہی لوگوں نے پاکستان کو آئین بھی دیا, پاکستان کو جمہوری راستے بھی چلایا اور پاکستان کو دفاعی طور پہ بھی مضبوط کیا. یہ سارے وہی لوگ تھے جن پہ غداری کا سرٹیفکیٹ, کسی کو ہم نے پھانسی چڑھا دی, کسی کو ہم نے جلا وطن کر دیا. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی سیاست کی, اور پاکستان میں پچھلے 71 سال میں تعلیمی اداروں میں آج کل طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے بحث زوروں پہ چل رہی ہے. حکومت بھی سمجھتی ہے کہ طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے, اور بہت سا روشن خیال طبقہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کالجز سے یونیورسٹی سے پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئیں گے تو سیاست زیادہ پیوریفائی ہوگی. اور ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی جو لوگ اسٹوڈنٹ سے یونین سے نکل کر آئے انہوں نے پاکستان کی سیاست میں بڑا نام پیدا کیا, اور ان پر کرپشن کے ایلیگیشن بہت کم لگے. جو دوسرے روٹ سے اختیار کیے گئے سیاست میں آنے کے لیے وہ ہمیشہ دوسرے الزامات کی زد میں رہے, یعنی کرپشن اور اس طرح کے معاملات کی. لیکن جو یونیورسٹیوں سے لوگ نکلے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخصوص سوچ ہم پر ہمیشہ غالب آ جاتی ہے, اور جب بھی اظہار رائے ذرا سا پروگریسو ہونے لگتا ہے تو پھر یونینز پر پابندیاں لگا دی جاتی. کسی زمانے میں تعلیمی اداروں کو سیاست کی نرسریاں سمجھا جاتا تھا, جہاں سے سیاستدانوں کو نیا بلڈ ملتا تھا, نئے چہرے میسر آتے تھے. لیکن پھر یہ نرسریاں کہیں اور منتقل ہو گئی, اور پھر دولت کی ریل پیل بھی شروع ہو گئی. افغان وار کے بعد ناجائز اسلحہ اور منشیات کی آمدنی کا دورہ شروع ہوا. ڈیورنگ افغان وار ہی, یعنی یہ ضیاء الحق کا دور حکومت تھا. اس کے بعد تعلیمی اداروں کی یونینز کو سیاسی مقاصد کے لیے بلکہ غلط مقاصد کے لیے نہ صرف استعمال کیا گیا بلکہ انہیں اسلحہ تھما دیا گیا. تو تشدد کی سیاست وہاں سے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کہیں نہ کہیں سے ان ہو گئی. پھر اس کے بعد جب اسلحہ اور منشیات بڑھ گئے تو پھر ان کے جو طلبہ یونین تھی
یہ وہاں پہ جرائم کی طرف مائل ہو گئی. سب جگہ پہ نہیں, لیکن بہت سی طلبہ یونین ایسی تھی جن کے رابطے اس طرح کے لوگوں سے ہو گئے. اس میں سرمایہ دارانہ ذہن کا بڑا ہاتھ تھا. لوگوں کے پاس پیسہ تھا, جنہوں نے سیاست کو اپنے ناجائز کاروبار کے لیے چھتری کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا. تو سیاست میں جب پیسہ آیا تو اس کے بعد سے گڑبڑ شروع ہوئی, اور پھر یہ نرسریاں جہاں سے پیوریفائی بچے نکلتے تھے تو وہ پیچھے رہ گئے. تو سیاسی جماعتیں ناجائز ذرائع آمدنی رکھنے والوں کی پناہ گاہیں بن گئی. یعنی آپ کا پیسہ ہے, آپ الیکشن لڑ لیں اور کسی سیاسی جماعت کی پناہ لے لیں. تو تعلیمی اداروں میں یونینز کا خاتمہ کر دیا تاکہ وہاں سے لوگ ہی نہ آ سکیں, وہ آ کے پوچھ نہ سکیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو موروثی سیاست اور زیادہ زور پکڑے گی, اور جو یونین رہے گی بچی کچی, یونین تو نہ رہی لیکن یونینز کے نام پر غنڈہ مافیا کا راج ہوا. تو یہ بدقسمتی ہے. تو تعلیمی اداروں میں یونینز کی بحالی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے اور سیاست کے لیے بڑی ضروری ہے, اور اس کو اگر آپ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو ماضی کے تجربات کو سامنے ضرور رکھیں. اس کے بعد ایک نئی اسٹریٹجی بنائیں, نیا قوانین بنائیں نا, کہ آپ کا منشیات, اسلحہ یا اس طرح کی چیزوں سے پاک ہو. تو جب تک نیا آپ اس کے لیے سسٹم نہیں بنائیں گے یونین کے لیے, اس سے پابندی اٹھانے سے پرانے مسائل دوبارہ جنم لے سکتے ہیں. لیکن میں اس حق میں ہوں کہ طلبہ یونین بحال ہونے چاہیے. اس سے بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. چلتے چلتے آخر میں ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں. وہ نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے. نواز شریف لندن میں زیر علاج ہے, اور ان کے جو معالج ہیں وہاں پہ قاضی نیر صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ نواز شریف کو علاج کے لیے ہیوسٹن لے جایا جا سکتا ہے. یہ تو علاج کے حوالے سے خبر ہے, لیکن جو اور باتیں ہم سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ہے کہ ابھی تک نواز شریف کے خلاف مختلف والوں سے پروپیگنڈا جاری ہے. اور میں نے کل پرسوں بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ان کی پرانی تصویریں ویڈیو دکھا کے یہ کہا جا رہا وہ تو اچھے بھلے چنگے اور یہ وہ فلانا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو اب ایک اور ویڈیو ان کی آئی, وہ بھی کافی پرانی ہے, شاید 2-3 سال پرانی ہے یا اس سے پرانی ہے. یہ کہا جی نواز شریف صحت مند ہو کے وہ میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں. تو اس کا بھی پول کھولا راشد بچے نے, جس نے پہلے بھی اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی کو بے نقاب کیا تھا جو نواز شریف کے لیے چندے کی اور عطیات کی پل گئی تھی. آپ اس کو دیکھیے گا, اور پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سپورٹ میں کیا دکھایا گیا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کو بسٹ کر رہے ہیں, ان کو حقیقت آپ کے سامنے لاتے ہیں. تو آج ایک اور چیز جو بہت شیئر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست, کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو شیئر ہو رہی ہے جس میں وہ ایک صحافی کو انٹرویو دے رہے ہیں اور ملکی حالات کے بارے میں تبصرہ فرما رہے ہیں. تو یہ ایک پرانی ویڈیو ہے, کافی عرصہ پہلے یہ ویڈیو بنائی گئی جب میاں محمد نواز شریف لندن آئے تھے. تو ہم نے سوچا کہ اس ویڈیو کی حقیقت آپ کو دکھائیں. پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں, پھر ہم آپ کو اس ویڈیو کی حقیقت بتاتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ جی دوستو, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں میاں محمد نواز شریف موجودہ ملکی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ جس صحافی سے بات کر رہے ہیں وہ ایک مایا ناز لندن کے رپورٹر ہیں, فرید قریشی صاحب. تو وہ ہمارے پاس موجود ہیں, تو آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے. جی فرید بھائی, یہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آپ کی, جس میں آپ میاں محمد نواز شریف سے بات کر رہے ہیں. تو اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے, وہ کب بنائی گئی, ذرا اس بارے میں تفصیلی بات. اچھا, ویڈیو گزشتہ برس اپریل میں میاں صاحب جب یہاں سے واپس جانا تھا انہوں نے, اس وقت انہوں نے انٹرویو دیا تھا ایک ARY نیوز کو. یہ اس وقت کی ویڈیو ہے, اور پھر وہ اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کو لے کے واپس گئے. انہیں سزا ہو چکی تھی جیل جانے کے لیے, اس کے باوجود وہ واپس گئے. اور اس سے قبل انہوں نے یہ باتیں کی تھیں. جو باتیں انہوں نے کی وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ درست ہیں. پاکستان میں آج تک کوئی ایک بھی وزیر اعظم اپنا وقت پورا نہیں کر سکا. لیکن جس طرح سے اب وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید آج کی یا اس ابھی کی ویڈیو ہے, ایسا نہیں ہے. اب تو ہم نے دیکھا کہ جب سے نواز شریف لندن آئے ہیں, پچھلے ٹیوزڈے کو وہ آئے تھے, اب یہ پھر جمعہ آ چکا ہے دوسرا آج, تو ابھی تک انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. بس وہ گھر سے نکلتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں, اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. آپ ان کے گھر پہ آ کے ڈاکٹر جو ہیں ان کا چیک اپ کرتے ہیں. ابھی ان کا علاج وغیرہ بھی شروع نہیں ہو سکا, لیکن خیر یہ تو علیحدہ بات ہے. تاہم نواز شریف نے اس دفعہ آج تک میڈیا سے کوئی بھی بات نہیں کی. سیاست تو خیر دور کی بات, اپنی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے ابھی تک کوئی میڈیا سے بات نہیں کی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ تھے جی فرید قریشی صاحب, انہوں نے آپ کو ساری حقیقت اس ویڈیو کے بارے میں بتا دی ہے. فیصلہ آپ لوگ خود کریں. تو یہ اس ویڈیو کی حقیقت ہے جی. 1 سال پرانی ویڈیو کو بھی نیا انٹرویو کہہ کے بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی پروپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں میڈیا کے اوپر, تو وہ بہرحال ایکسپوز بھی ہو جاتی ہے ساری چیزیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.